اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ اے نبی، کہہ دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ تعالیٰ گواہ اللہ تعالیٰ کافی ہے، یعنی میرے درمیان اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ وہ آسمان اور زمین کی ہر چیز کا عالم ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ یعلم ما فی السماوات والارض، سب کو جاننے والا ہے۔ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون۔ پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وہ زبردست، وہ یہ سارے کے سارے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، جو باطل ہیں، وہ سارے کے سارے لوگ زبردست نقصان میں ہیں اور خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو خسارہ کیا اٹھانے والے ہیں، یہ باطل کیا کرتے ہیں، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ تو عذاب مانگنے میں جلدی مچاتے ہیں کہ جلد ہی عذاب آ جائے۔ کیوں نہیں عذاب آتا؟ جلد ہی وہ عذاب مانگتے ہیں کہ وہ جلد ہی نبی عذاب لے کر آ جائے، تاکہ بلکہ وہ نبی کو ماننے کے بجائے وہ چاہتے ہیں کہ عذاب سچا کر کے دکھا دے۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری طرف سے مقرر کیا ہوا وقت نہ ہوتا، میں نے اس وقت کو مقرر نہ کیا ہوتا، اس قیامت کی گھڑی کو، تو ابھی تک ان کے بار مانگنے کے سبب میں عذاب کب کا ان پر لا چکا ہوتا۔ یعنی ان کے اعمال اس قدر سخت، اتنے برے ہیں کہ یہ اپنے اعمال میں اتنے آگے چلے گئے ہیں، اتنی سرکشی کر چکے ہیں کہ میں ان پر یقیناً عذاب لے آتا اور پھر ان کو مہلت بھی نہ دی جاتی۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ایسی جگہ سے ان پر اچانک آ جاتا کہ وہ اس کا شعور بھی نہ رکھتے ہوتے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یستعجلونک بالعذاب، اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آپ سے عذاب کے بارے میں جو جلدی مچا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تسلی رکھیں کہ جہنم کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، کافروں کو جہنم گھیر لے گی، یعنی جس عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں کیا مبتلا کرے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم ان کو ہر طرف سے گھیر لے گی اور وہ اس دن کہیں بھاگ نہ سکیں گے۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن ان کے اوپر تلے سے انہیں عذاب ڈھانپ رہا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اب چکھو اس کا عذاب، چاروں طرف سے ان پر عذاب آئے گا، اور پھر ان کو کہا جائے گا کہ اب اس عذاب کا مزہ چکھو جس کے بارے میں تم جلدی مچایا کرتے تھے، اور وہ سارے عمل جو تم کیا کرتے تھے اس عمل کے عوض اس عذاب کا مزہ آج چکھو۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے ایمان والے بندو، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، آپ کو اور مجھے مخاطب کیا جا رہا ہے، سبحان اللہ، کہ اے میرے ایمان والے بندو، میری زمین بہت کشادہ ہے، بہت وسعت والی ہے، میری زمین بہت کشادہ ہے، سو تم میری ہی عبادت کرو۔ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِي، پس میری ہی عبادت کرو۔ کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کوئی ایک بھی نہیں جس کو موت کا مزہ نہ چکھنا ہو، جو ہماری طرف لوٹ کر نہ آئے، بلکہ سب کے سب موت کا مزہ چکھنے کے بعد پھر میری طرف لوٹ کر آؤ گے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی اپنی طرف لوٹا لے گا، بلکہ اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ موت کس قدر سخت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور پھر میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین۔ اب ان لوگوں کو خوشخبری سنانے کا وقت آتا ہے، ان لوگوں کو خوشخبری سنانے کا وقت آتا ہے جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں انہوں نے ہجرت بھی کی، عبادت بھی کی اور نیک عمل بھی کیے، تمام کے تمام اچھے کام کیے، اور انہیں
اور انہوں نے ایمان پر اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت بھی عطا کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کے لیے فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کے بارے میں فرما دیا کہ وہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری دیتے ہیں کس چیز کی؟ بالا خانوں کی۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو نیک عمل کرنے والے ہیں جنت کے ان بالا خانوں میں، اب بالا خانے کیا ہو گئی کہ یہ اہل جنت کے لیے بلند مکانات ہوں گے، اور یہ اونچی جگہوں پر اونچے محل ہوں گے جن سے وہ نیچے والوں کو بڑے آرام سے دیکھ سکتے ہوں گے، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ نہریں پانی، شراب، شہد اور دودھ کی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرف وہ پھیرنا چاہیں گے ان کا رخ اس طرف ہو جائے گا۔ سبحان اللہ! یعنی کہ یہ لوگ جہاں پر بالا خانوں میں رہیں گے، جہاں چاہیں گے، جس طرف چاہیں گے اس نہر کا رخ کرنا، یہ نہر اس طرف مڑ جائے گی۔ ایسا نہیں کہ نہر جس سمت بہ رہی ہے، اگر مشرق سے بہ رہی ہے تو مشرق ہی ہوگی، اور مغرب سے بہ رہی ہے تو مغرب میں ہی ہوگی۔ جس طرح سے ہم خواتین اپنے گھروں کی سیٹنگز کو چینج کرتے ہیں، کبھی بیڈ کو کہاں لگاتے ہیں، کبھی صوفہ کہاں لگاتے ہیں، کبھی ڈریسنگ کہاں لگاتے ہیں، تو سبحان اللہ! یہاں پر جو لوگ جائیں گے اس جنت کے اندر، وہ جہاں چاہیں گے اپنی نہروں کے رخ کو موڑ لیں گے۔ سبحان اللہ! یعنی وہاں پر بھی ہمیں اتنی آزادی ہوگی، ہم جو چاہیں گے ویسے کریں گے۔ وہ تمام کی تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ ان کو دے گا جو عمل کرنے والے ہیں۔ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی خوشخبری دیتے ہیں جو صبر کرنے والے ہیں، جنہوں نے تکلیفوں میں صبر کیا، ہجرت میں صبر کیا، ایمان لانے کے بعد صبر کیا، اور اس کے بعد اپنے اجر کے لیے اللہ تعالیٰ پر توکل کر لیا۔ وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، پھر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ اور بہت سے جانور ہیں، کائین کیا ہے کہ بہت سے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی روزی اپنے اوپر اٹھا کر پھرتے ہیں، کہ وہ انہوں نے ذخیرہ کر رکھی ہے۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان سب کو اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ہی روزی دیتا ہے۔ آپ نے پرندوں کو دیکھا کہ پرندے کس طرح سے صبح سویرے نکل جاتے ہیں اپنی روزی کی تلاش میں، وہ اپنے گھروں میں کوئی روزیاں سیو کر کے نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت سے جاندار اپنی پیٹھوں پر اپنا رزق لے لے کر نہیں پھرتے، بلکہ رب کائنات ان کو بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی رزق دیتا ہے۔ تو ہمارا توکل ان پرندوں سے بھی کم ہے، ہمارا توکل ان جانوروں سے بھی کم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی رزق دیتا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رزق اپنی مخلوق کے لیے عام ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ رزق تمام کی تمام مخلوق کو دیتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے، اور وہ جہاں کہیں بھی ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کو جانے والے صحابہ کو پہلے سے کہیں زیادہ وسیع اور پاکیزہ رزق عطا فرمایا، نیز تھوڑے ہی عرصے کے بعد انہیں عرب کے متعدد علاقوں کا حکمران بھی بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سے اسباب عطا کیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو روزی بھی دیتا ہے اور وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے، اس لیے اس کے سوا کسی سے مت ڈرو۔ پھر رب کائنات مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَئِن وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے فراخ روزی عطا کریں۔ وَلَئِن، اور اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ زمین و آسمان کا خالق اور سورج و چاند کو کام میں لگانے والا کون ہے جو ان کو مسخر کر رہا ہے، ان کو ڈیوٹیز پر لگا رہا ہے کہ صبح و شام آنا،
سورج کا صبح نکلنا اور نمودار ہونا، اور چاند کا رات کو نمودار ہونا، کون ہے جو ان کو ان کے کام پر مسخر کر رہا ہے؟ تو یہ کافر بھی کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یقیناً وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر اگر یہ مانتے ہیں اللہ ہی کی ذات ہے تو پھر یہ کہاں پر بہکائے جا رہی ہیں، کس رستے پر چل رہی ہیں؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں میں سے جسے چاہے فراخی سے رزق عطا کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے رزق میں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، وہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کو کتنا رزق عطا کرے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، پھر اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں، اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان سے پانی اتار کر زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد کون زندہ کرتا ہے، تو یہ یقیناً کہیں گے کہ یہ اللہ ہی ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، تو کہہ دیجئے کہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جو یہ سب کچھ کر رہا ہے تو تعریفیں بھی اسی کے لیے ہیں۔ بل اکثرهم لا يعقلون، لیکن اکثر پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے۔ وما هذه حیات الدنیا الا لہو ولعب، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو سوائے کھیل اور تماشے کی کچھ نہ سمجھا، البتہ آخرت کی زندگی ہی حقیقی اور ہمیشگی کی زندگی ہے۔ لَهِيَ الْحَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ لوگ جانتے ہوتے کہ آخرت کی زندگی ہمیشگی کی ہے، یہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل تماشے کی کچھ نہیں ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ اپنی کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں، جب یہ اپنی کشتیوں میں جاتے ہیں، جب انہیں خشکی کہیں دکھائی نہیں دیتی تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں، اس کے لیے عبادت کو خالص کر لیتے ہیں، خالص کر کے اس کو پکارتے ہیں، اور جب یہ خشکی پر آتے ہیں تو آتے ساتھ ہی پھر اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیتے ہیں، پھر ویسا ہی کرنے لگ جاتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمام نعمتوں سے مکر جاتے ہیں، ان تمام نعمتوں سے، تاکہ وہ ہماری دی ہوئی نعمتوں سے مکرتے رہیں اور برتتے رہیں، ابھی ابھی ان کا پتہ چل جائے گا۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب ہی ان کا پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ کس کس بات پر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کی ناشکری کرنے لگتے ہیں اور کفر کرنے لگتے ہیں، دنیا کی لذتوں میں مگن ہو جاتے ہیں۔ اولم یروا